بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں، جس سے آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دو طرح کے لوگ جن کو جلدی موت آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دو آدمی پیش ہو کر کہنے لگے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا، ہم آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا، اے مولا علی، میں یہ بات جاننا چاہتا ہوں کہ لوگوں میں سے کون زیادہ عمر پائے گا اور کون جلدی دنیا مر جائے گا۔ دوسرا آدمی بولا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ، میری بیوی اب مجھ سے پیار نہیں کرتی، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں کروں اور میری بیوی مجھ سے پیار کرنے لگ جائے، میں اپنی بیوی کی نظروں میں عزت پا سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے آدمی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، دو طرح کے لوگوں کو جلدی موت آ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک اس طرح کے لوگ ہیں جو بہت ہی جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر کے بڑے بڑے نقصانات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ غصہ کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند ہے۔ جلد غصہ کرنے والوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ غصہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ماچس کی تیلی ہوتی ہے جو کسی کو جلا سکتی ہے اور خود بھی جل جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، غصہ کرنے والا شخص ہر وقت بے چین رہتا ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اس کو سکون ملتا ہے، وہ ہر وقت اپنے ہی کیے پر جلتا رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا دوسروں کی نسبت جلد بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ بیماریاں غصہ کرنے والے شخص کی موت کا سبب بن جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، غصہ انسان کا باطنی اظہار ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بات انسان کے مزاج کے خلاف ہو جائے جو کہ انسان کو ناپسندیدہ گزرے، اس کو غصہ کہا جاتا ہے۔ غصہ کرنا ہر شخص کی فطرت کا لازمی حصہ ہے، لیکن جب کوئی شخص حد سے زیادہ اپنے آپ کو غصے میں مبتلا کر لیتا ہے تو وہ بس آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں یہ غصہ کرنے والا شخص دوسرے کا نقصان کر دیتا ہے یا پھر وہ بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ غصہ کرنے والے شخص کو مختلف علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ زرد پیلا ہو جاتا ہے، اس کے دل کی دھڑکنیں بہت تیزی ہو جاتی ہیں، جس سے غصہ دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل کرنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تم غصہ نہ کیا کرو تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر غصہ نہیں کریں گے۔ جو بندہ اپنی نظروں کو نیچے رکھتا ہے، ہر وقت ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، اس کو موت جلدی گھیر لیتی ہے۔ جو شخص دنیا دار ہوتا ہے، ہر وقت دنیا کے مال و دولت اور دنیا کی خواہشات اپنے دل میں لیے پھرتا ہے، ہر وقت اپنی خواہشات کو پورے کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کو بھی موت جلدی آ جاتی ہے۔ جو بندہ اپنی نفس کو خواہشات میں مبتلا رہتا ہے، اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اس کے پیچھے موت لگ جاتی ہے۔ جب تک وہ بندہ موت اس کی روح قبض نہ کر لے تب تک موت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اپنی جسمانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والوں کو بھی جلدی موت آ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، عورت اور مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے خاوند کا ہے اور مرد پر سب سے پہلا حق اس کی ماں کا ہے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرے شخص کو مخاطب کیا جس نے یہ سوال کیا تھا کہ میری بیوی مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ آپ اس سے فرمانے لگے، اپنی بیوی کو جا کر یہ واقعہ بیان کرنا۔ ایک دفعہ ایک لڑکی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی پر شوہر کا اتنا بڑا حق ہے کہ اگر کوئی زخم ہو اور بیوی اسے چاٹ لے، یا اس کے تنوں یا پیپ خون نکل رہا ہو اور وہ اسے چاٹ لے، تب بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ حدیث میں ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شوہر کا کیا مقصد اور کیا حقوق بتائے گئے۔ اس مضمون کی ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس کو بھی علامہ منظور رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان کیا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کا خاوند پر
فرمایا کہ کس عورت کا خاوند اس پر خوش ہوتا ہے، اس حالت میں عورت کو موت آ جائے تو وہ عورت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اگر عورت کا خاوند اس سے ناراض ہے تو عورت کی اس حالت میں موت آ گئی تو وہ جہنم میں داخل ہوگی۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس وقت تک جنگ کرو جب تک لوگ اس بات کو تسلیم نہ کر لیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی خالق و مالک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ جب وہ نماز قائم کرنے لگ جائے، زکوٰۃ دینا شروع ہو جائے تو ایسے لوگوں کا جان و مال محفوظ رہے گا۔ دل کے راز کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، انسان کے دل کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا الہ العالمین۔ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کرتی چلوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں جس سے آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ فی ایمان اللہ۔